نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ برائی اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی آیات کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی بات کو یعنی حلال کھانے کا حکم دوبارہ دیا آج کے سبق میں اور چند حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں یا ایھا الناس ارشاد فرمایا اے لوگو حلال کھاؤ، یہاں یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پوری انسانیت کو حکم دیا کہ کھانا تو سب نے حلال ہے، لیکن اصل حکم ایمان والوں کے لیے ہے، چونکہ اصل ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے، ناپاک چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے نبیوں کے لیے پسند کی ہے۔ اور 18ویں پارے میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم پاک کھایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ساری امت کے لیے پسند کی ہے جو اپنے رسولوں کے لیے پسند کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ پرورش پائے گا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اور پاکیزہ۔ کل ان میں فرق بیان ہو گیا، شرعی طور پر حلال بھی ہو اور دوسرے کا حق بھی اس میں شامل نہ ہو، تو یہ ہے حلال پاکیزہ۔ حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور یا رب کہتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، اس لیے کہ ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان کا پینا بھی حرام ہے اور ان کا لباس بھی حرام ہے۔ حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام پہن کے جو دعائیں کی جاتی ہیں حضور کہتے ہیں یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ،
اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کوئی پانی کا گھونٹ پیے یا کوئی روٹی کا کھانے کا لقمہ کھائے اور پھر کہے الحمدللہ، تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ جانتا ہے کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اس لیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، آگے 4 حرام چیزوں کا ذکر ہے جن سے بچنا بہت ضروری ہے اور بڑی حرام چیزیں ہیں جی۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کر دی جائے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز مردار، شرعی ذبح، تکبیر پڑھ کے 4 رگوں کا کاٹنا، یہ شرعی ذبح ہے۔ جو اس طرح ذبح نہ ہو وہ مردار ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اللہ نے حلال کیے ہیں۔ نمبر 1 مچھلی، چونکہ اس کو شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا جاتا، اور نمبر 2 ٹڈی، وہ ایک چھوٹی سی ٹڈی ہوتی ہے، عرب کے اندر زیادہ کھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو اتنا کھانے کا رواج نہیں ہے۔ عرب کے اندر باقاعدہ بازاروں میں اب بھی بکتی ہے، خود دیکھی ہے میں نے، تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں جس طرح ہمارے ہاں گھوڑے سے ہوتے ہیں، تو اس کو کھانا بھی کیا ہے بغیر ذبح کے، وہ ذبح کے قابل ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی تو ہے بیچاری، تو اس کو بھی کھانا جائز ہے۔ ان 2 چیزوں کو بغیر ذبح کے کھانا شرعاً جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ذبح کے کوئی چیز کھانی حلال وہ مردار ہے۔ نمبر 2 والدم، دم کا معنی لہو، خون، اور دوسری جگہ پہ خود وضاحت ہے، او دمم مسفوحا، کہ دم مسفوح اس خون کو کہتے ہیں جو دھار مار کے نکلتا ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں تو خون دھار مار کے جوش کے ساتھ نکلتا ہے، وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا ہوا رہ گیا تو وہ اس میں حرمت کا حکم نہیں، کیونکہ اللہ نے دم مسفوح فرمایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کی رگیں کاٹ دی جائیں تاکہ اس وقت دم مسفوح سارا نکل جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور کام کیا جاتا ہے، فوراً و حرام مغز کو چبو کر اس کو تڑپنے سے روکا جاتا ہے۔ اس کے اندر 2 قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ اضافی اذیت دے رہے ہیں جس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تڑپنے سے روک دیں گے تو دم مسفوح اندر جمع ہو جائے گا، جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دم مسفوح حرام ہے اور وہ ذبح کے ذریعے وہ باہر نکل جائے۔ بہرحال دم مسفوح بھی حرام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ایسے خون کے بارے میں فرمایا کہ 2 خون بھی حلال ہیں، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ بھی دونوں جمع ہوئی ایک قسم کے خون ہیں، لیکن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر چونکہ نجس العین ہے اور اس کی کسی چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں، یعنی اس کے کھال سے، اس کے گوشت سے اور اس کے بالوں سے، بہرحال کسی چیز سے بھی اجازت نہیں۔ اور نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی جائے۔ یہاں پہ ذرا بات تھوڑی تفصیل طلب ہے، سمجھنے کی بات ہے، سارے حضرات توجہ سے سن رہے ہیں نا جی۔ 3 نسبتیں ہیں جی، نسبت کی قسمیں 3 ہیں۔ نمبر 1 نسبت ہے ملکیت کی، میں نے کہا یہ جو رومال ہے نا یہ میرا ہے، کیا مطلب؟ یہ میری ملکیت میں ہے، یہ میں نے خریدا ہے، اب میری ملکیت میں ہے، میں چاہوں تو بیچوں، میں چاہوں تو استعمال کروں، یہ نسبت ہو گئی ملکیت کی۔ نمبر 2 نسبت ہے صدقے کی،
میں نے اللہ کے نام پر کوئی صدقہ دیا، کوئی خیرات دیا اور کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، تو یہ نسبت والد صاحب کی طرف کس کی ہو گئی؟ صدقے کی۔ سمجھ آ رہی؟ دیا کس کے نام پہ ہے؟ والد صاحب کی طرف نسبت جو کر رہا ہوں تو کس چیز کی؟ صدقے کی نسبت، تصدق، صدقہ کرنے کی نسبت، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، یا میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے، یا کسی اور بزرگ کو پہنچا دے، تو یہ نسبت صدقے کی، یہ بھی درست ہے۔ تیسری نسبت ہے تقرب۔ تقرب کا معنی قربت حاصل کرنا، نہ رضا حاصل کرنا، کسی کا قربت یعنی کسی کی رضا حاصل کرنا۔ میں نے دیا مال اللہ کے نام پہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر مجھے نفع دے، نقصان سے بچائے، یہ ہے تقرب، قربت حاصل کرنا۔ اگر یہ نظریہ میرا کسی اور ہستی کے بارے میں ہوگا، بھئی اس کے نام پہ دوں گا مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کے نام پہ دوں گا کاروبار میں نفع آ جائے گا، اللہ کے لیے سوچوں گا تو اللہ کی عبادت بنے گی، اور کسی اور ہستی کے لیے سوچوں گا تو اس کی عبادت بنے گی۔ بھئی فائدہ اور نقصان یہ دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایسا عمل کرنا جس کے اندر یہ تقرب کی نیت ہو کہ اللہ راضی ہو یا میرا فائدہ ہو جائے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی چیز کو یہاں پہ حرام کیا گیا۔ اچھا، چونکہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے جانور بھی ذبح کرتے تھے اور چیزیں بھی بانٹتے تھے، جا کر اپنے ان معبودوں کے لیے جانوروں کا دودھ بھی چڑھاتے تھے۔ 7ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے نام بھی ذکر کی جو مشرکین نے رکھے، بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ انہوں نے نام رکھے تھے، یہ فلانا اونٹ ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہو گیا، یہ جناب اونٹنی ہے، یہ اس کے نام کی ہو گئی، اس پر دودھ نہیں پئیں گے اس کی خوشنودی کے لیے، اس پر سواری نہیں کریں گے ہمارے معبود خوش ہو جائیں گے، اس پر جناب بوجھ نہیں لا دیں گے ہمارے معبود خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ بھائی جانور جب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ذبح کیے جائے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جی، ما اہلا۔ اہلا ہلال سے ہے، اور ہلال عربی میں پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اسی سے نکلی ہماری ہلال کمیٹی۔ ہلال کمیٹی کہ وہ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ورنہ تو چاند کو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، لیکن پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ ہلال کہتے ہیں آوازوں کے اٹھنے کو، آوازوں کے اٹھنے کو۔ پہلی رات کے چاند پہ آوازیں اٹھتی ہیں، پہلے لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے چھتوں پہ چڑھ جاتے، باہر کھلی جگہ پہ آ جاتے، چاند تلاش کرتے، اور پھر آوازیں اٹھتی، او ادھر دیکھو جی، او دیکھو جی، او دیکھو۔ یہ جو او او کی آوازیں اٹھتی نا، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ آج کل تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی آوازیں اٹھتی ہیں، او جی فلاں چینل والوں نے بتا دیا، فلاں چینل والے۔ پہلی رات کے چاند پہ آوازیں اٹھتی ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہلال۔ اللہ کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز لگ جائے نا۔ اب ذرا پردہ ہٹا کے بات کر دو تو بات کھل کے آ جائے گی۔ نظر اللہ نیاز حسین، دیکھو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور بزرگ، ان کے نام پہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ان کو ثواب پہنچے، یا اس لیے کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے؟ دیکھو بات سمجھیے ذرا، اگر میری یہ نیت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا حضرت حسین ہوں یا کوئی اور ہو، میں ان کے نام پہ اس لیے دیتا ہوں کہ ثواب پہنچانے کے لیے، صرف ان کو ثواب پہنچے، پھر شرک نہیں ہے، پھر شرک نہیں ہے، لیکن بدعت ضرور ہے، بدعت ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ہر مہینے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دیتا ہوں، کسی اور بزرگ کے نام کی کیوں نہیں دیتا ہوں؟ آخر کوئی چکر تو ہے نا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دیتا ہوں، کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں دیتا ہوں؟ نمبر 2، 11 تاریخ مقرر کی ہے، شریعت نے جو دن مقرر نہیں کیا مجھے تو اختیار نہیں ہے نا میں پابند کروں۔ اور اس کے ساتھ نمبر 3، یہ کہانی بھی ذہن میں ہے کہ وہ بیڑے تارتے تھے، تو بیڑے تارنے والا کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر یہ نظریہ ہے کہ بیڑے تریں گے اس لیے دے رہا ہوں پھر تو شرک ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں ہے جتنی صرف ان کے صدقے کے لیے دے رہا ہوں پھر بدعت اس لیے ہے۔ بھائی اور بزرگ بھی ہیں نا، کبھی ان کے نام پہ دو کبھی کسی اور بزرگ کے لیے کرو نا، باقی سارے ناراضگی ہیں ایک بزرگ کے متعین، بزرگ بھی ایک متعین اور دن بھی ایک متعین، تو بزرگ بھی ایک متعین صدقے کے لیے کرنا شریعت کے اندر میرا اختیار نہیں، اور دن بھی ایک متعین کرنا شریعت میں میرا اختیار۔ دن بھی جو مقرر ہوئی اللہ نے مقرر، جمعے کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، عرفے کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طرح جتنے بھی ایام ہیں وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں کر سکتا۔ ہاں اس لیے اگر ان کے نام پہ دینا چاہتا ہوں تو یہ بے شک کروں، یا اللہ سارے اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پہنچا، اور بے شک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، لیکن دن متعین کر لینا اور ایک ہی دن مقرر کرنا اور ہر دفعہ انہی کے نام پہ دینا، اس میں دال میں ضرور کوئی کالا کالا موجود ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ قربت کے لیے، رضا کے لیے، قربت کا معنی تقرب یعنی رضا کے لیے صرف ایک اللہ ہی کے نام پہ دینا جائز ہے، اگر کسی اور کے نام پہ دیں گے تو شرک ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم ان معبودوں کو رب تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، رب تو اللہ ہی ہے، ہم ان کے نام پہ چڑھاوے اس لیے دیتے ہیں یہ خوش ہو کے ہمارے اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا، یہ تو پھر ان کے نام ایسے دے رکھے ہو، وہ قریب کریں گے، تم خود میرے نام پر دے کر میرے قریب کیوں نہیں بنتے ہو جب میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں؟ تو اس لیے مالی عبادت صرف کس کا حق ہے جی؟ نظر اور نیاز، منت منوتی، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ بھائی منت یہ ہے، میں نے منت مانی، بھائی میرا بیٹا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر اتنا صدقہ کروں گا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کسی چیز کا بھی نیت کروں۔ اب اگر وہ کام ہو گیا تو وہ دینا میرے اوپر لازم ہے، اگر وہ کام نہ ہوا تو میرے لیے رخصت ہے، میں چاہوں تو دوں یا نہ دوں۔ لیکن اگر میں یہ منت مانگتا ہوں اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پہ جا کر دوں گا، اب یہ ہے قربت کی، بھئی کام بنایا کس نے ہے تو فلاں دربار کی نیت اس میں کیوں کر رہا ہوں؟ فقیر میرے پڑوس میں ہے، غریب ہے، یہاں پہ بھوکا سویا ہوا ہے تو میں ادھر نہیں دیتا ادھر جا کے دیتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ ہے نا کہ کام ادھر سے ہوا ہے، تو بھئی ادھر سے کام نہیں ہوا، کام تو اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نام پہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جہاں بھی کوئی مجھے حقدار ملے، بھئی اللہ کے نام پہ جو دینا ہے تو کسی خاص جگہ کا تعین کیوں کروں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک آخری مسئلہ عرض کر دوں، ایک آدمی نے نیت مانی تھی شرک کی، مثال کے طور پہ اس نے کہا جی میرا مریض ٹھیک ہو گیا، مقدمے میں کامیابی مل گئی، میں فلاں دربار پہ فلاں بزرگ کے نام پہ جانور ذبح کروں گا، وہ اس طرح ہو گیا، کام اس کا پورا ہو گیا، اس نے جا کے وہ جانور ذبح کر دیا، تو یہ حرام ہے، ما احل بہ لغیر اللہ، کیونکہ نظر ہی غیر اللہ کی مانی تھی اور جا کے ذبح بھی کر دیا، یہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، ایک آدمی نے نظر تو مانی تھی اسی طرح، لیکن پھر اس نے توبہ کر لی، پھر اس نے نظر مانی تھی، کوئی جانور متعین بھی نہیں کیا تھا، بس خیال کیا تھا، پہلے ارادہ کیا تھا، پھر توبہ کر لی، تو بالاتفاق وہ توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جانور لیا تھا اسی نیت سے، بس ذبح ہونے سے پہلے توبہ کر لی، ذبح کرنے لگا تو کسی نے سمجھایا وہ نہیں یار اللہ کے نام پہ کر۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو چاہیے اس سے بھی بچیں، متعین تو ہو گیا تھا نا غیر اللہ کے نام سے،
اس کے کھانے سے بچے، اب واپس آ کے ادھر ذبح کرتا ہے پھر بھی بچے، لیکن اس میں کیا ہے کہ گنجائش ہے، کیونکہ اب اس نے توبہ تو کر لی ہے، اب اللہ ہی کے نام پہ کر رہا ہے۔ تو بھائی جس طرح غیر اللہ کے نام پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے رکوع کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز دینا بھی حرام ہے۔ اور یہ تینوں عبادتیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی کس کے لیے؟ اس لیے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار حرام کیا ہے، والدم، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے یعنی ان کی رضا جوئی کے لیے دی جائے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، حالت اختیاری اور حالت اضطراری دو حالتیں ہوتی ہیں جی۔ حالت اختیاری کا معنی اپنے اختیار میں ہو کوئی کام، حالت اضطراری ہونا کہ کوئی بندہ مجبور ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے پکڑ لیا، پسٹل یہاں پہ رکھا، اس نے کہا یہ کھا ورنہ میں قتل کر دوں گا، اب ایک طرف جان جاتی ہے اور دوسری طرف یہ کھانا پڑتا ہے، یہ ہے حالت اضطراری، بندہ مجبور ہو گیا، کسی نے قتل کی دھمکی دے دی، یا بندہ بھوک سے مجبور ہو گیا، کئی دنوں سے فاقہ ہے اور کوئی چیز مل نہیں رہی، بھوک سے تڑپ رہا ہے، ملی تو انہی چار چیزوں میں سے کوئی چیز مل گئی، اب کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے دو شرطوں کے ساتھ کھا لے۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ نمبر 1 غیر باغ، نمبر 2 ولا عادل، بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ کرے، بھائی چلو یار آج موقع ملا چیک رکھو جناب، نہ، وہ ڈرے اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اب میں مر رہا ہوں میری مجبوری، ڈرتے ڈرتے وہ لقمہ کھائے۔ اور نمبر 2 ولا عادن، تجاوز بھی نہ کرے، ایک لقمے سے جان بچتی ہے نا تو ایک ہی لقمہ کھائے، دوسرا کھانے کی اجازت ہے، بس بندے نے کہا میں قتل کروں گا تو ایک لقمہ کھا لیا، اس نے پسٹل ہٹا لیا، بس اب دوسرا کھانے کی اجازت ہے، بس جان بچ گئی نا، حالت اضطراری ختم ہو گئی، اب حالت اختیاری آ گئی ہے، تو حالت اختیاری سے نہ کھائے، اپنے اختیار سے نہ کھائے اور اضطراری حالت میں کھائے، مر رہا تھا ایک لقمہ کھایا تھا، کوئی زندگی کی رمق آ گئی اور مزید اس میں سے نہ کھائے، تجاوز نہ کرے۔ فلا اثم علیہ، جس نے ان دو شرطوں کا لحاظ رکھ کر کوئی لقمہ کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ مجبوری کے عالم میں تھا ورنہ میرا باغی نہیں تھا، میرا نافرمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام ہے تمہارے اوپر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو نامزد کی جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پر جو شخص مجبور کیا جائے نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔